نماز شب میں مانگے. کیا آوازیں بلند ہو گئی آپ کی. ساری چیزیں اللہ نے حسین کو بن مانگے دی. حسین ہم نے تمہیں جنت کا سردار، حسین نے نہیں کہا تھا حسین ہم نے تمہیں امام بنایا، ولایت عطا فرمائی، سارے کمالات بن مانگے. لیکن اللہ نے حسین کو سکینہ بن مانگے نہیں دی. نماز شب نے مانگا، پروردگار مجھے میری ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے دل کا سکون بن جائے. ابھی تو مصائب شروع بھی نہیں کیے، کیا آوازیں بلند ہو گئی آپ کی. مولا سلامت رہے. مجلس میں یہ سوچ کے جایا کرو کہ جیے جو اگلے برا سامنے ہے اور یہ کم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. آج اس بی بی کی شہادت ہے کہ جس کی عمر کم ہے مسائب زیادہ ہے. جملہ کہتے ہیں میں نے، جس بی بی کی عمر کم ہے مسائب زیادہ ہے. سکینہ اونٹ سے کتنی بار گری نہیں بتایا تاریخ. حسین کی بیٹی جب حسین وقت آخر ودا ہو کے جانے لگے اور ذوالجلال پہ سوار ہوئے، ذوالجلال آگے قدم نہیں بڑھاتا. مولا نے فرمایا ذوالجلال تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، مگر آخری سواری ہے تیرے اوپر، اب کوئی تیرے اوپر سوار نہ ہو، آگے کیوں نہیں بڑھتا. ذوالجلال نے زبانی میں کہا مولا کیسے آگے بڑھوں، سینے پہ سونے والی میرے قدموں سے دکھتی ہے. حسین نے جب دیکھا تو سکینہ قدموں سے دکھتی ہوئی. ذوالجلال میرے بابا کو مقتل نہ لگ جا. ذوالجلال صبح سے جو بھی مقتل گیا ہے وہ واپس لایا. ذوالجلال میرا بابا کو مقتل نہ لگ جا. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے. کربلا کی جلتی ہوئی زمین تالا گر جائے تو بھن جائے. حسین وہ جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے. سکینہ کو پیار کرنے لگے. سکینہ میری بچی، بابا 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 مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی بابا. بیٹا آج تک تم میرے سینے پہ سوتی تھی، اصغر تمہاری ماں رباب کے پہلو پہ سوتے تھے. سکینہ آج سے ترتیب بدل جائے گی. میری بچی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، تم رباب کے پہلو پہ سو جانا. بابا 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 مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ بابا. حسین پیار کرتے، آئے تو سناتے، نوریاں دے رہے حسین. سکینہ کو نیند آ گئی. بی بی زہرا خواب میں آ کے فرماتی ہے سکینہ اپنے بابا کا نہ روکو. سکینہ سکینہ میرے بابا منتظر حسین کے نہ روکو. سکینہ جب خواب سنی کہ بابا خدا حافظ، کہ سکینہ کیا ہوا؟ کہ دادی کہہ رہی کہ حسین کو نہ روکو. جب سکینہ اپنے بابا کے سینے سے اتری ہے نا تو حسین سے روٹ کے جانے لگی. ایسے جا رہی تھی بچی. حسین نے کہا پروردگار میری بچی میری زندگی میں یتیموں کی طرح جا رہی ہے. پروردگار تو گواہ رہنا میری سکینہ میری زندگی میں یتیموں کی طرح جا رہی ہے. اللہ اکبر. پروردگار مجھے مسائب پڑھنے کی طاقت دے دے اس بی بی کے. آگے شام غریبہ. سنو کہ شام غریبہ میں کیا ہوگا. اب مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر مسائب پڑھوں، کہاں تک پڑھوں گا. شام غریبہ میں شمر ملون نے بی بی کو تماچا مارا. بہت مرتبہ سنا، کبھی غور کیا آپ نے بی بی کو تماچا مارا.
شمر ملعون کا ہاتھ بڑا تھا، سکینہ کا رخسارہ چھوٹا تھا. اب اس ملعون نے پھر بی بی کے کانوں میں گوشوارہ دیکھا. کہا سکینہ یہ گوشوارہ مجھے دے دو. بچی اتارنے لگے. اترنے میں کچھ دیر ہوئی. بچی فرات کی طرف جانے لگی. سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرے چچا عباس نے پہنائے تھے، انہی سے کہتے ہو چچا اتار دیجئے. کہنے مجھے دیر ہو رہے. سنو یہ جملہ، اس ملعون نے سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتارے نہیں بلکہ چھینے. کیا کیا؟ گوشواروں کو چھینا. اب جو گوشواروں کو چھینا تو کان کی لبیں پھٹ گئی. سکینہ زمین پر گر گئی. سکینہ زمین پر. میں دھیرے دھیرے پڑھا جملہ کہہ کے آخر میں مسئلہ تمام کرو. دھیرے دھیرے ہاتھ پڑھا گریا کر رہے. بی بی زہرا کا پرسہ قبول فرما. رونے میں شرم نہ کرنا. اس بی بی کے مسائل میں جب اپنے بابا کو روتی تھی تو شمر تماچے مارا کرنا. جب سامنے غریبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ پہرہ دے رہی ہے. عباس کل تک تم پہرہ دے رہے تھے. زینب پہرہ دے رہی تھی. پہرہ دے رہی تھی. ایک گھڑ سوار آیا. زینب کو جملہ کہا ہے آنے والے میں رک جا. آنے والا آتا رہا. علی کی بیٹی نے کہا کیا تجھے پتا نہیں میں عباس کی بہن ہوں؟ عباس کی میرا عباس مارا گیا تو تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ میری آواز کو رکتے نہیں. آنے والا جب آگے آیا زینب نے علی کی بیٹی نے لجام فرس کو تھام کر کہا کہ تجھے خبر نہیں میں علی کی بیٹی ہوں. اب نالے والے کا آپ کو ہٹایا تو دیکھا میرا بابا. بابا 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 ہو. جب نبی کا چمن اجڑ گیا اور بیبیوں کے پاس آ کر زینب کہتی ہے بیبیوں میرا باپ آیا ہے کوئی چادر دے دو، کوئی جلی میں چادر کا ٹکڑا ہو تو دے دو. سب نے کہا بی بی ہماری چادر تو چھن گئی. ازاداروں والی ایک بی بی کو پرسہ دیتے. زینب صبر کرنا، حسین مارے گئے اور محمد مارے گئے. لیلا صبر کرنا، نیک پر مارے گئے. رباب صبر کرنا، علی اصغر مارے گئے. فرما صبر کرنا، قاسم مارے گئے. تمام بیبیوں کو علی پرسہ دے رہے تھے. کچھ دور پر 4 برس کی بچی بیٹھی ہے. علی نے فرمایا میری بچی سکینہ کیا دادا سے ناراض ہو؟ کیا دادا کے پاس ہی ہو؟ تو بی بی سکینہ نے رو کر کہا دادا آج پتا چلا کہ بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے باپ کو. کہا سکینہ کیا مطلب؟ کہا دادا آپ کی بیٹی نے نیزہ اٹھا کر پہرا دیا تو میں جب سے کربلا کے کچھ دیر پہلے میرے بابا کے گلے پر شمر کا خنجر میں فریاد کر آئے میرا بابا، آئے میرا بابا، کوئی میرے بابا کو بچا. ازاداروں پر 2 منٹ ابھی زلجلہ کو بھی آزاد خانہ ملے گا. نمبر 2 جملہ سن لیجئے گا. ازاداروں یہ سکینہ جو اونٹ کی پشت سے کتنی مرتبہ گئے تاریخ نے نہیں بتایا. ظالموں نے اونٹ کی پشت پر جب بٹھاتے تھک گئے تو اونٹ کی پشت پر سکینہ کو لٹایا اور رسیوں سے باندھا. جب اونٹ چلتا تھا سکینہ فریاد ہائے چچا، ہائے بابا، جزاک اللہ. یہ سکینہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، کسی نے پتھر مارا، کسی نے آگ برسائی، کسی نے گرم پانی پھینکا. جزاک اللہ. یہ رونے کا حق ہے. بی بی پرسہ قبول فرما تو مجلس تمام ہو گئی. سکینہ دربار یزید میں آ گئی. ایک رسل اور 12 گلے. سکینہ پنجوں پہ کھڑی ہوتی، کبھی زمین پر پنجے رکھتی ہے، کبھی پنجوں کو اٹھاتی ہے. یزید نے کہا شمر اس بچی سے پوچھو کیا تکلیف ہے. شمر نے جب پوچھا تو سکینہ نے کہا تجھے معلوم نہیں ایک رسل 12 گلے. اس رسل میں میری پھوپھی کا بھی گلا ہے، میری ماں کا بھی گلا ہے. ان کے قد مجھ سے زیادہ ہے. جب یہ رکوع کی حالت میں جھکتی ہے تو میرے گلے کو سکون ملتا ہے. لیکن جب میری ماں میری پھوپھیاں تھک جاتی ہے اور کھڑا ہونا چاہتی ہے تو میرے گلے کی رسی کھینچ جاتی ہے. شمر نے کہا یزید حسین اس سے بڑی محبت کرتے تھے. کہا لاؤ
सकीना तुम्हारे पापा बड़ी मोहब्बत करते थे। ये भी कोई सवाल है, हर बाप बेटी से मोहब्बत करता है। कहीं बताओ तुम्हारा बाबा तुम्हें खिलाते क्या थे? कहा मेरा बाबा खुरमा खिलाते थे। मलून ने इशारा किया, तश्ते तला आया, अब जैसे रुमाल को हटाया तो हुर में नहीं थे, हुसैन का कटा हुआ सर था। बच्ची ने अपने बाबा का सर देखा, आगे बढ़ी ताकि बाबा का सर उठा ले। यजीद ने कहा सकीना मैं रुक जाओ, हम तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेंगे। क्या इम्तिहान लोगे? अगर सर खुद से आ जाए तो हम समझेंगे तुम्हारा बाप तुमसे बड़ी मोहब्बत करता था। जैसे जुमला कहा, सकीना ने चला हुआ दामन उठाया और कहा बाबा दुश्मन का दरबार और आपकी मोहब्बत का इम्तिहान, चले आओ बाबा, चले आओ बाबा। दस्ते तला से हुसैन का सर उठा, सकीना की आगोश में आया। बच्ची ने बाबा को सर देखा, बालों में गर्द थी, रुखसारों पे तलवारों के निशान थे। सकीना ने गर्द को साफ किया, रुखसारों से मिट्टी को साफ करके कहा बाबा 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 मेरे बाबा आंखें खोलो, और आंखें खोल के इतना मुझे देख कर बता दो क्या दुनिया में कोई इतनी छोटी बच्ची भी है कि जिसके बचपने में बाल सफेद हो जाए? बाबा मुझे अपने पास बुला लो, बाबा बाबा मुझे अपने पास बुला लो। मैं जब से यतीम हुई किसी ने तमाचे मारे, बाबा कोई कहता है बागी की बेटी, कोई कहता है खारजी की बेटी, कोई सदके के खोल में फेंकता है। बाबा बाबा अपने पास बुला लो। अज़ादारो एक मर्तबा आज़म जिंदान में सकीना ख्वाब से चौंक कर उठी और कहा हाय ना अमीर हुसैन मेरा बाबा कहाँ है? तो ज़ैन अपने सीने से लगा कर कहा ए मेरी बच्ची तुम्हारे बाबा तो करबला में मारेंगे, करबला में शहीद हो गए। कहने पुप्पी अम्मा अभी मेरे बाबा आए थे, मुझसे कह रहे थे सकीना तुम्हारा बाबा लेने आ गया। अभी बातें हो रही थी, इमाम सज्जाद ने फरमाया पुप्पी अम्मा किसे प्यार कर रही हो, किसे प्यार कर रही हो? क्या मैं सकीना को प्यार कर रही हूँ? पुप्पी अम्मा अब हमारी बहन हमारे दरमियान न रही, अब जो देखा नफ्स को थामा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजारों मजलिस हो गए भी जब सुल्ताना बरामद होगी, उसके लिए जुमला कह रहा हूँ कि जब हुसैन पुश्ते परस पे डगमगाने लगे, तीरों की बारिश, तलवारें चलने लगी, तो हुसैन ने बकी का रुख करके कहा अम्मा अम्मा वक्त वफा आ गया, अम्मा आ जाओ अम्मा। नशेब से आवाज आई आ जा मेरे हुसैन आ जा। अज़ादार हुसैन ने सुल्ताना से कहा मुझे जमीन करबला में उतारो। सुल्ताना ने अपने आगों कदमों को फैलाया, पीछे कदमों को फैलाया, मौला अब इससे ज्यादा झुका नहीं जाता। अज़ादार सुनो जुमला, जालिमों ने हुसैन को नेज़े मार मार के उतारा, हुसैन को नेज़े मार मार के उतारा। किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तीर मारा और किसी मलून ने पत्थर को मारा। हुसैन की मजलूमी सुनोगे, जिस मलून के हाथ में तीर और तमर पत्थर न थे, उसके हाथ में कोई पत्थर भी लाया, उस मलून ने करबला की जली हुई रेत को उठाया और हुसैन के ऊपर मारना शुरू कर दिया। क्या मजलूमी थे मेरे मौला की। अज़ादार हुसैन ने सुल्ताना से कहा सुल्ताना जाओ खेमे तक मेरी शहादत की खबर को सुना दो, मौला दुश्मनों में छोड़ के चले जाओ। सुल्ताना मेरा हक का वास्ता, चले जाओ। हुसैन के खून से जुल्जला ने पेशानी को नील किया और मख्तल से खेमे की तरफ चला। जैसे सकीना ने जुल्जला के कदमों की आड़ में सुना तो समझ गए बाबा आ गए। अब जो देखा बाबा तो ना आए, जुल्जला आ गया, लजामे फरस को तान कर का जुल्जला तेरी पेशानी का खून गवा, हम यतीम हो गए, मेरा बाबा मारा गया। जुल्जला फसाओ में आवाज गूंजी, कद को बिलन हुसैन